तुम जैसी हसीना और वो भी पत्थर की मूरत बनी, मेरे तो भाग ही जाग गए। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, मगर आज जब तक मेरा जी नहीं भरेगा मैं तुम्हारे वजूद से अलग नहीं होने वाला। वो जो अल्फाज उसके कान के करीब कह रहा था और साथ धीरे धीरे अपना हाथ उसके वजूद के नशेबो फराज पर फेर रहा था। न जाने रात का कौन सा पहर था जब जर्निश को लगा जैसे कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ है। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ है। कदमों की चाप उसके पास आई थी और किसी ने उसके ऊपर से लिहाफ उतारा। जर्निश का दिल जोर से धड़का था क्योंकि अब उसके चेहरे पर कोई अपने हाथ की पोश्त फेर रहा था। उसका जी चाहा कि वो उस गलीज़ हाथ को अपने चेहरे से दूर कर दे, मगर बेबस थी। फिर उसे लगा जैसे कोई अपने होठों से उसके चेहरे को छू रहा है। खूबसूरत हो तुम लड़की। नहायत धीमी आवाज़ थी। वो अंदर से कांप गई थी लेकिन जिस्म हरकत से कासिर था। उसे अपने ऊपर बोझ सा महसूस हुआ था। कब से इस मौके की तलाश में था और मिला है पहली बार तुम्हें देखकर। जज्बात बेकाबू हो गए थे मगर अपने वजूद पर एक शख्स का वजन महसूस करके जर्निश को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। अब जर्निश का असल इम्तिहान शुरू हुआ था क्योंकि फिर उसे लगा जैसे उसके साथ नाजेबा किस्म की हरकतें शुरू हो चुकी हैं। उसे कोई बहुत बुरी तरह से नोच रहा था, अपनी शिद्दतें उसके वजूद पर बखेर रहा था, जिसे सहना उसके लिए एक तकलीफ दे अमल था। वो कोमा में थी लेकिन अपने साथ होने वाली ज़्यादती को महसूस कर रही थी। अपनी किस्मत पर रो रही थी। अपनी मदद के लिए चाहकर भी किसी को बुला नहीं सकती थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे उसके वजूद से बड़ी फुर्सत से हर एक पर्दा अलग करता जा रहा था। वो बेबसी की मूरत बनी रोए जा रही थी। मुकम्मल तौर पर हर पर्दे से आज़ाद करने के बाद वो जिन कमीने इरादों से उसके वजूद पर झुका था सब कुछ वो महसूस कर रही थी। अपने अंदर चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई तो मुझे बचा लो, ये दरिंदा नुमा शख्स मुझे बर्बाद कर रहा है। मगर वो चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। रो रही थी मगर आंसू अंदर कहीं गिर रहे थे। दुआ कर रही थी कि उसका ये जमूद टूट जाए और वो अपना बचाव कर सके, मगर बेबसी से अपनी बेबसी का तमाशा देखती रह गई। 1 घंटा उसकी ज़िंदगी के साथ घनौना खेल खेलने के बाद वो शख्स कमरे से जा चुका था और वो ये सोच रही थी कि काश वो कोमा के बजाय मर जाती। जाने से पहले उसने इस मासूम लड़की को मुकम्मल लिबास पहनाकर यूं ठीक कर दिया था जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। हॉस्पिटल के इस कमरे में आने वाला और उसे बर्बाद करने वाला उस रात के अंधेरे में उसकी उस बीमारी का फ़ायदा उठाकर जा चुका था और वो अपने अंदर इस बात का मातम मना रही थी क्योंकि हेलो मिस जर्निश, हाउ आर यू? मैं आपका डॉक्टर इबाद। वही मानूस आवाज़ जिसे वो पिछले कई दिनों से सुन रही थी। सुबह उसे इस आवाज़ से नफरत महसूस हो रही थी। इस कमरे में इस डॉक्टर के अलावा उसे कभी कोई और मर्दाना आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। या तो 2 नर्स की आवाज़ें सुनाई देती थी या फिर इस डॉक्टर की जिसका नाम डॉक्टर इबाद था, जो उसकी बहुत तारीफ़ करता था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की कैसे इतने दिन कोमा में रह सकती है। मैं जानता हूँ आप मुझे सुन सकती हैं और मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ सुन रही हैं, महसूस भी कर सकती हैं। आप अगर ज़रा सी कोशिश करें तो उठ भी सकती हैं। मिस जर्निश, आप बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस ले रही हैं और ये इस बात की अलामत है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। वो रोज़ उसे इस बात पर उकसाता था कि वो उठकर बैठ जाए और जिस रात जर्निश के साथ यह हादसा पेश आया था उसी डॉक्टर ने उसे कहा था कि देखें, मैं पिछले 8 दिन से शराफत दिखा रहा हूँ। अगर आपने जागने की कोशिश नहीं की तो मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। आप समझ रही हैं ना? जब एक मेरे जैसा शरीर डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ ज़बरदस्ती करता है तो उस पेशेंट पर क्या गुजरती है, खासकर जब पेशेंट आप जैसी खूबसूरत और हसीन हो। डॉक्टर इबाद के अल्फाज जर्निश के कानों में टकरा रहे थे। जब डॉक्टर कहने लगा, अच्छा लगता है, आपको छोटा सा सैंपल देना ही पड़ेगा। ये कहते हुए डॉक्टर इबाद ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा था और अगले ही पल एक चुटकी काट दी थी। वो चुटकी इतनी सख्त थी कि जर्निश को दर्द महसूस हुआ था। वो चीखना चाहती थी मगर उसके हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। डॉक्टर इबाद उसके बाजू को सहलाने लगा था। कहने लगा, इससे भी ज़्यादा दर्द होगा मैं आपको, और वो भी ऐसी ऐसी जगह कि आप उठकर भागने पर मजबूर हो जाएंगी। ये पहली बार था जब जर्निश को डॉक्टर इबाद के अल्फाज कुछ अजीब से लगे थे। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। जर्निश ये नहीं जानती थी कि वो डॉक्टर उसके साथ ये सब कुछ कर गुजरेगा। इबाद की आवाज़ सुनकर जर्निश की हार्ट बीट तेज़ हुई थी। उसका जी चाहा उठकर इस डॉक्टर का मुंह नोच के रख दे जिसने उसकी बेबसी के साथ ऐसा घिनौना खेल खेला था। वो अपनी पूरी क़ुव्वत से उठने की कोशिश करने लगी। तभी नर्स की आवाज़ आई थी, डॉक्टर इबाद,
इस लड़की के हाथ में हरकत हुई है। ये सुनकर डॉक्टर इबाद ने फौरन से उसके हाथ की तरफ देखा जो लरस रहा था। एक दिल फरेब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छाई थी। वो कहने लगा, वेरी गुड, लगता है कल की बात इन पर असर कर गई। फिर वो जरनिश के करीब आया और कहने लगा, आज रात अपना बचाव कर सकती हो तो कर लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर जरनिश को गुज़िश्ता रात याद आई थी। डॉक्टर इबाद एक बार फिर उसके कान के करीब झुककर कहने लगा, आज जो डोज मैं तुम्हें दूंगा ना, इसके बाद तो अच्छे अच्छे होश में आ जाते हैं। फिर तुम किस खेत की मूली हो, बड़े बड़े लोगों को मैंने ठीक किया है, तुम्हें भी मैं अपने तरीके से सीधा करूँगा। वैसे भी मुझे तुम जैसी हसीन लड़कियों का इलाज करना बहुत पसंद है। उसे ये बात नामी गायबाना डॉक्टर से नफरत सी महसूस हुई थी। उसकी बातें किसी पिघले हुए शीशे की तरह जरनिश के कानों में पड़ी थी। उसकी आंखों के पपोटे हिलने लगे थे। ये देखकर डॉक्टर इबाद खुश हुआ था, मगर जरनिश की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। नर्स, आप इन्हें इंजेक्शन लगा दें, मुझे उम्मीद है ये लड़की जल्द कोमा से बाहर आ जाएगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर जा चुका था। रात को फिर से उसके पूरे वजूद पर हाथों की गुस्ताखियाँ शुरू हो चुकी थी और इस बार जरनिश अपनी पूरी कुव्वत लगा रही थी ताकि फिर से उसे हवस का निशाना न बनाया जा सके। मगर वो तो बड़ी फुर्सत से एक बार फिर बेबाकी दिखा रहा था, जैसे उसे ना ही किसी के आने का डर हो और ना ही कोई खौफ हो। शायद ये रात का ही कोई पहर था। वो एक बार फिर उसके वजूद से एक एक पर्दा अलग कर चुका था और अपने हाथ उसके नशेबो फराज पर फेर रहा था। साथ साथ ऐसे गुस्ताख अल्फाज कह रहा था जिन्हें वो दवा के ज़ेर असर सुन तो रही थी, समझ भी रही थी, मगर उसका जवाब नहीं दे पा रही थी। आंखों से गर्मा गर्म आंसू तकिए में जज्ब होने लगे थे। वो शख्स एक बार फिर उसकी इज्जत पामाल करना चाहता था। एक बार तो वो उसकी इस्मत दरी कर चुका था, शायद दूसरी बार भी वो करना चाहता था। पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करते हुए जरनिश ने अपने आप को उस जमूत से आज़ाद करवाना चाहा। कमरे में घुप अंधेरे में वो शख्स उसके वजूद को नोच रहा था, जब अचानक से उसने बुरी तरह से उसका हाथ पीछे किया। छोड़ो मुझे कमीने, वह मुश्किल जरनिश के हलक से आवाज़ निकली थी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर चला गया, लेकिन जरनिश का जुमूद टूट चुका था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि उसे बोलने में दिक्कत महसूस हो रही थी, मगर उसकी आवाज़ पर नर्स उसके कमरे में आई थी। उसे होश में देखकर खुश हो गई थी, लेकिन उसकी बिखरी हालत देखकर नर्स की रंगत उड़ी थी। फौरन से उसे दोबारा से गाउन पहनाया और उस पर चादर डाल दी। डॉक्टर इबाद तक खबर पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो कमरे में आया, जरनिश को होश में देखकर कहने लगा, आपने तो हमें सरप्राइज़ कर दिया। मगर वो उसे नफरत से देख रही थी। अटक अटक कर कहने लगी, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसे मेरे साथ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नर्स डॉक्टर इबाद को हैरत से देखने लगी। डॉक्टर इबाद नाफहमी से उसे देख रहा था। वो बुरी तरह से घबराया था। कहने लगा, आपका दिमाग तो दुरुस्त है, मैं क्यों ऐसा करने लगा? नर्स कहने लगी, ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, मेरे घर वालों को बुला दो। बहुत अटक अटक कर धीरे धीरे बात कर रही थी। कुछ ही देर में उसके घर वाले आ चुके थे। उसे देखकर खुश हुए थे, लेकिन जैसे ही जरनिश की बात सुनी सबके होश उड़ गए। वो बार बार कह रही थी, इस डॉक्टर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ये सुनना था कि जरनिश के बड़े भाई ने डॉक्टर इबाद का गिरेबान पकड़ लिया। तुमने क्या किया है मेरी बहन के साथ, बोलो, वजाहत ने गुर्रा कर कहा। वो कहने लगा, मेरा गिरेबान छोड़ें, ये क्या बदतमीजी है, मैंने कुछ नहीं किया इस लड़की के साथ, ये झूठ बोल रही है। लेकिन जरनिश कहने लगी, बेशक आप मेरा मेडिकल चेकअप करवा लें, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। और ये डॉक्टर कल दोपहर को भी मुझे धमकियाँ दे रहा था और आज भी इसने मुझे धमकी दी और रात को ये मेरे पास आया था, तभी मैं पूरी कुव्वत से जाग उठी। अगर आज भी मैं जागती ना तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या कर जाता। ये सुनकर सभी परेशान हुए थे। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी आ गई थी। जब उसने जरनिश का चेकअप किया तो कहने लगी, इस लड़की के साथ वाकई किसी ने ज्यादती की है। डॉक्टर इबाद तो बुरी तरह से घबरा गया था। कहने लगा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जरनिश की वालदा रोने लगी, वो भी रोई जा रही थी। उसका बड़ा भाई तो यूं था कि डॉक्टर इबाद का गला घोंट देगा, उसे जान से मार डालेगा। कहने लगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके गिरेबान को इस तरह से झंझोड़ चुका था कि डॉक्टर की शर्ट के बटन तक टूट गए थे। वो बदहवासी के आलम में था और जरनिश बार बार कह रही थी कि इसने मुझे बर्बाद किया है, लेकिन इबाद कह रहा था कि मैंने इस लड़की को कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। उसकी वालदा कहने लगी, जब मेरी बच्ची यहाँ पर कोमा में थी तब वो कुंवारी थी, किसी ने तो उसके साथ जुल्म किया है और आपके हॉस्पिटल में हुआ है। बहरहाल सीसीटीवी कैमरा देखा गया, कमरे के अंदर का कैमरा ऑन किया गया तो कमरे में घुप अंधेरा था। बस इतना पता चला था कि कोई उसके कमरे में आया था और उसके ऊपर भी लेटा था, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस शख्स का चेहरा आया नहीं था और इससे पहले डॉक्टर इबाद ही आखिरी दफ़ा उसके कमरे में आया था। उसका चेकअप किया गया था और उसके रुखसार थपथपाकर यही कहने लगे थे कि
जल्दी से होश में आ जाओ लड़की, वरना मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करूँगा, फिर ही तुम्हें होश आएगा। कमरे की लाइट उन्होंने ही बंद की थी और फिर वो चले गए। जिस तरह कोमा पेशेंट के कमरे बने हुए थे, ज़्यादातर लोगों का आना जाना वहाँ नहीं था, इसीलिए रात में कॉरिडोर की लाइट भी बंद हो चुकी थी। जिसने भी ये सब किया था प्री प्लान किया था। जर्निश के कमरे में आने से पहले कॉरिडोर की लाइट बंद हुई थी ताकि उसे कोई पहचान न सके। कमरे के बाहर रखी कुर्सी पर वाइट कोट उतार कर रखा गया था और फिर ही जाने वाला अंदर गया था। जिस तरह की धमकियां डॉक्टर इबाद ने उसे दी थी, नर्सें भी इस बात की गवाह थी और वो रो देने को था। वो बार बार यही कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वजाहत ने उसके मुंह पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। डॉक्टर इबाद का चश्मा ज़मीन पर गिर के टूटा था। सब लोग उसी पर उंगलियां उठा रहे थे। वो तो बार बार कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं नहीं जानता इसके साथ किसने किया है, लेकिन वजाहत के चंद दोस्त और चचा भी वहाँ पर आ गए। बहुत तमाशा लग चुका था। पुलिस को भी बुलवा लिया गया। वो इस कदर घबरा गया था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। बहरहाल जर्निश के चचा ने कहा कि जो कुछ इसने हमारी बच्ची के साथ किया है, हम इस पर केस भी कर दें तो हमारी बेटी की इज्जत वापस नहीं आएगी और हो सकता है कि इस डॉक्टर को ज़्यादा सज़ा ना हो, ये फिर से रिहा हो जाएगा। चंद साल इसको सज़ा मिलेगी, इसीलिए जब इज्जत का खिलवाड़ इसने किया है तो निकाह भी यही करेगा। ये सुनकर ये बात कहने लगा, ये लड़की झूठी है, ये कोमा पेशेंट थी, ये कैसे कह सकती है कि मैंने इसके साथ ज्यादती की है? कैमरे की फुटेज में चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। इबाद के कुछ दोस्त और इबाद की वालिदा तक हॉस्पिटल पहुँच गई थी। जिस तरह की सिचुएशन थी, उन्हें भी अपने बेटे पर शक होने लगा था और वो कहने लगी, ये बात मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहने लगा, अम्मी आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? वो कहने लगी, जो कुछ मैंने देखा मैं किसी पर भरोसे करूं? मैं नहीं जानती कि तुम्हें इस लड़की से निकाह करना ही पड़ेगा। लेकिन जर्निश कहने लगी, मुझे नहीं करना इस शख्स से निकाह, मुझे इससे नफरत है। वो रोए जा रही थी। उसकी वालदा कहने लगी, जितनी बदनामी हो चुकी है तुम्हें कौन अपनाएगा? वो कहने लगी, ना अपनाए कोई, लेकिन मैं ऐसे शख्स के साथ एक लम्हा नहीं रह सकती। डॉक्टर ये बात कहने लगा, मुझे भी इससे शादी नहीं करनी। आप लोग मुझे सज़ा दिलवा दें, मैं अपने आप को बेकसूर भी साबित कर लूँगा। ये सुनकर वजाहत को और गुस्सा आया। कहने लगा, तो पैसे के जोर पर अपने आप को बचा नहीं सकता? मेरी बहन से निकाह करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बहरहाल समझा बुझाकर जर्निश को भी उसकी वालदा ने इस बात पर आमादा किया कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा। गलत उसने किया है तो इज्जत भी उसी डॉक्टर को देनी चाहिए। और डॉक्टर इबाद की वालदा ने भी यही कहा कि तुम जज्बात में आकर गलती तो कर बैठे हो, बेहतर है कि इस लड़की को अपना लो, वरना मैं तुम्हें दूध भी नहीं बख्शूंगी। डॉक्टर इबाद की यह हालत थी कि जी चाह रहा था ज़मीन फटे और वो दफन हो जाए। बहरहाल मौलाना साहब को भी बुला लिया गया और वहीं उसका और जर्निश का निकाह हो चुका था, एक ऐसी लड़की से जिसे 8 दिन पहले वो जानता तक नहीं था। इसके अलावा सिर्फ एक पेशेंट थी जो कार एक्सीडेंट के केस में हॉस्पिटल लाई गई थी, लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट के दौरान पलटा खा चुकी थी। चोट लड़की के सर पर लगी और तब से वो कोमा में थी। बज़ाहिर तो चोटों का इलाज हो चुका था, लेकिन उसे होश नहीं आ रही थी। डॉक्टर इबाद ने जब इस लड़की को देखा तो समझ चुका था कि दिमाग पर चोट लगने से ऐसा हुआ है। वो उसको सुन सकती है, महसूस भी कर सकती है, बस अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेगी तो होश में आ जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लड़की उसके लिए एक बहुत बड़ी बदनामी और आजमाइश बन जाएगी। निकाह होने के बाद इबाद सोफे पर बिल्कुल बेजान बैठा था और वो अपने फोल्डिंग पैड पर जैसे उसे नीचे उतारने की कोशिश की थी तो पता चला कि अभी तक उसके पाँव काम नहीं कर रहे। वो अपने हाथ हिला पा रही थी, बात कर रही थी, उठकर बैठ भी गई थी, लेकिन नीचे का हिस्सा अभी भी बेजान सा था। उसे व्हील चेयर पर बिठाया गया। वो बज़िद थी कि वापस अपने घर जाएगी, अपनी माँ के पास। इबाद इस वक्त इतने गुस्से में था कि जिसकी कोई हद नहीं। वो लड़की ज़बरदस्ती उसके गले पड़ी थी। इस वक्त उसके होंठों के किनारे से खून बह रहा था क्योंकि वजाहत ने उसके चेहरे पर मुक्के बरसाए थे। आँख के करीब नील का निशान था। बड़े गुस्से से कहने लगा, नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। जब मैंने इसे बर्बाद किया है तो रखूँगा भी मैं ही अपने पास। जर्निश ने बड़ी नफरत से उसे देखा था, जो निकाह होते ही अपना जुर्म कबूल कर चुका था। जर्निश ने रोते हुए उसकी तरफ देखने लगी, फिर कहने लगी, मुझे पहले ही पता था कि मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम जैसे डॉक्टर नहीं बल्कि हैवान होते हैं। उसके जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी और ये बात गुस्से से घूर कर उसे देख रहा था। वो उठकर खड़ा हुआ और उसकी व्हील चेयर पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। आंखें सुर्ख थीं। उसकी वालदा भी उसके पीछे पीछे जर्निश के घर वालों से माजरत करते हुए बाहर आई थी। इबाद को तकलीफ इस बात की थी कि उसकी माँ ने भी उस पर भरोसा नहीं किया था। क्या वो उन्हें ऐसा लगता था? इतने कमज़ोर किरदार का मालिक था, उन्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं था।
बहरहाल बाहर आते ही उसने अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला और जैसे ही जरनिश को गोद में उठाने लगा तो उसने उसका हाथ पीछे किया। वो रो रही थी, नफरत से उसे देख रही थी। देख तो इबात भी उसे गुस्से और नफरत से ही रहा था, जो उसका हाथ पीछे झटक चुकी थी, लेकिन इस बार इबात ने उसे कहर भरी नज़रों से देखा और ज़बरदस्ती उसे अपनी गोद में भरकर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बिठा चुका था। उसकी वालदा भी पीछे ही बैठ गई। व्हील चेयर उसने चौकीदार से कहकर बंद करवाई और अपनी डिग्गी में रखवा ली। गाड़ी उसने बड़ी रफ चलाई थी। उसकी वालदा भी चुप थी, क्योंकि वीडियो फुटेज में जिस तरह से कोट उतार कर बाहर रखा वो शख्स अंदर गया था। उन्हें लगा तो शायद इबाद ही है। जिस तरह की वो बातें करता था, उसकी वालदा को लगा शायद खूबसूरत लड़की को देखकर वो बहक गया था, क्योंकि जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता था तो अपनी माँ को इशारे करता था, अम्मी देखें ना कितनी खूबसूरत है, कहें तो आपकी बहू बना दो। उसकी वालदा उसकी कमर पर थपकी लगाती थी। वो समझती थी मजाक कर रहा है, शर्म नहीं आती दूसरों की बहन बेटियों को देखते हुए। वो कहने लगा, लो, इंसान दूसरों की ही बहन बेटियां देखता है ना, मेरी तो कोई बहन नहीं और अपनी बहन बेटी को कोई नज़रों से थोड़ी देखता है। जब तक मैं दूसरों की बहन और बेटियां नहीं देखूंगा तो आपकी बहू कैसे चुनूंगा? और खूबसूरत लड़कियों को तो देखकर मेरा दिल मचलने लगता है, नज़र खुद ब खुद ही उठने लगती है। समझा करे ना अम्मी। कभी आंख विंक करके वो अपनी वालदा को तंग करता था। कहने लगी, देख लेना, तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो ज़रा भी खूबसूरत ना हो। उसकी वालदा ने भी मजाक किया था, अम्मी मैं इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अगर आपने ऐसी किसी लड़की को मेरे लिए चुना तो मैं किसी भी लड़की से ज़बरदस्ती निकाह करके उसे घर ले आऊँगा जो खूबसूरत होगी। फिर मुझसे शिकायत मत करिएगा। ये सुनकर उसकी वालदा ने संजीदगी से उसे देखा था। ये बात देखो, मजाक में भी ये बात मुझे पसंद नहीं है। अम्मी मैं ठीक कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। इसीलिए मेरे लिए खूबसूरत लड़की का इंतखाब करिएगा, वरना मैं सचमुच किसी खूबसूरत लड़की से खुद ही निकाह करके आ जाऊँगा। मुशरा बेगम के दिमाग में बेटे की बातें गूंज रही थी। उन्होंने अपनी भांजी को पसंद किया था, लेकिन ये बात उसके लिए साफ इनकार कर चुका था, क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी। शायद इसीलिए उस खूबसूरत लड़की को देखकर मुशरा बेगम को बेटे पर गुस्सा आया था। कुछ नफरत का एहसास भी हुआ था। बराबर में बैठी 19 साला लड़की पर तरस भी आया था, जो उनके बेटे से 10 साल छोटी थी। ये बात का घर एक अच्छे और पोश इलाके में था, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। बस एक कार पार्किंग की जगह थी और ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक कमरा था। बावर्ची खाना था और एक ड्राइंग रूम था, और नीचे बने हुए कमरे में उसकी वालदा रहती थी। इबाद का कमरा ऊपर था और एक और कमरा भी ऊपर मौजूद था, जो गेस्ट रूम के तौर पर रखा गया था। बहुत बड़ी गैलरी थी जो इबाद के कमरे में थी। जैसे ही गाड़ी उनके घर के अंदर पार्क की तो उसकी वालदा कहने लगी, इस लड़की को मेरे कमरे में लेकर जाना। इबाद के माथे पर फिर से बल पड़े थे। क्यों अम्मी, आपके कमरे में क्यों लेकर जाऊं? मैंने गुनाह किया है, इसके साथ ज्यादती की है। आपको लगता है मैं कसूरवार हूँ? ज़बरदस्ती आपके कहने पर, आपके मजबूर करने पर मैंने इससे निकाह किया, तो ये मेरे कमरे में जाएगी। जरनिश कहने लगी, नहीं, मुझे इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखनी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, ये बात गुस्से से धाड़ा था। ओ यू शट अप, खबरदार जो तुमने कुछ भी बकवास की, एक लफ्ज़ भी बोली ना तो जान निकाल लूँगा तुम्हारी। कब से वो अपने गुस्से पर जब्त किए हुए था, लेकिन अब जैसे फट पड़ा था। ये बात की बात सुनकर जरनिश तो खौफ से अंदर तक कांप गई थी और फौरन से चुप हो गई। ये बात कहने लगा, तुम क्या समझती हो, मुझ पर हुक्मरानी जताओगी? खुदा तो तुम जैसे वखरे किस्म के मरीजों से भी बचाए। मैं यहाँ दिन रात एक कर रहा था, तुम्हारा इलाज करने के लिए, तुम्हें ठीक करने के लिए, और तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाकर मेरे ही गले पड़ गई। खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं सर उठाकर अपने ख़ानदान की किसी महफिल में नहीं जा पाऊंगा। पहले तुमने मुझसे निकाह के लिए हामी भर ली, और अब जो निकाह करके लाया हूं तो बिला वजह के ड्रामे दिखा रही हूं। अगर बाकियों को शर्म नहीं है, मेरे किरदार खुशी कर रहे हैं, तो हाँ, मुझे भी शर्म नहीं है। जब मैं तुम्हारी बेहोशी में तुम्हारा फ़ायदा उठाकर तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ और बकौल तुम्हारे 2 बार कर सकता हूँ, तो फिर अब तो तुम्हारे हाथ पाँव भी सलामत हो गए हैं, थोड़ी बहुत हिलने चलने भी लगी। क्या पता मेरे करीब आने से तुम्हारी बाकी का जो जिस्म बेहरकत है वो भी काम करने लग जाए। शर्म के मारे जरनिश का चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था जब उसकी वालदा ने आगे बढ़कर गुस्से से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था, मगर थप्पड़ नहीं मारा था। इबाद की वालदा अलबत्ता बोल उठी थी, बात देखो, जो कुछ तुमने किया तुम्हें अभी तक उसका एहसास नहीं है। तुमने लड़की की उम्र देखी है, मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं इसे तुम्हारे कमरे में रहने दूँ। ये बात सुनकर वो अंदर तक सुलग उठा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला, जरनिश को गोद में लिया, फिर दरवाज़ा अपने पाँव से बड़ी ज़ोर से बंद करके उसे लिए अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा लाउंज था और वहीं से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो चुका था। उसकी वालदा उसे पुकारती रह गई, लेकिन वो रुका नहीं। जरनिश अपने हाथों से उसके कांधे पर मुक्के मार रही थी। छोड़े मुझे, नहीं जाना मुझे आपके कमरे में।
پلیز کوئی مجھے بچائے۔ لیکن عباد اوپر کی سیڑھیاں چڑھ چکا تھا۔ اس کی والدہ کو ویسے بھی گھٹنوں کی تکلیف کا مسئلہ تھا، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی۔ وہ اسے آوازیں دے رہی تھی کہ عباد تم غلط کر رہے ہو، لیکن وہ رکا نہیں۔ اپنے کمرے کا دروازہ پاؤں سے اس نے کھولا تھا کیونکہ لاک نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے پیر مارا دروازہ کھل گیا۔ بیڈ پر لا کر اس نے زرنش کو زور سے پھینکا تھا، پھر دروازہ بند کیا۔ وہ بیچاری خوفزدہ ہو گئی تھی، فوراً سے بیٹھ کر ہاتھوں کی مدد سے پیچھے کھسکنے لگی۔ پاؤں بے جان تھے اور اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر اٹھ کے کھڑی ہو سکتی تو اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کمرے سے ضرور نکل جاتی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر جب عباد اس کے قریب آیا تو وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ بند آنکھوں سے کیسے دیکھ لیا تم نے کہ تمہیں میں نے برباد کیا تھا؟ تم لوگوں نے کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا؟ وہ دھیمے لہجے میں لیکن بڑی سختی سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ ڈر رہی تھی۔ جب اس نے زرنش کو خاموش دیکھا تو چلایا تھا، بتاؤ مجھے، تمہیں شرم نہیں آئی مجھ پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے؟ میں تمہیں صرف اس لیے دھمکا رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم میری آواز سن رہی ہو۔ تم کوما کی کس کنڈیشن میں ہو؟ جس کنڈیشن میں تم تھی تم میری دھمکیوں سے اٹھ بیٹھتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا۔ تم نے اتنا واویلا مچایا کہ میری کسی نے بات تک نہیں سنی۔ لیکن پھر بھی میں میڈیکل ٹیسٹ کرواؤں گا اور تم پر یہ ثابت کروں گا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد تمہاری زندگی میں جہنم بنا کر رکھ دوں گا۔ تم نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا۔ میں ہاسپٹل میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ نوکری چھوٹ گئی، کوئی ہاسپٹل مجھے کام کرنے کے لیے نہیں رکھے گا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ چلایا تھا۔ زرنش نے خوف سے آنکھیں بند کی۔ ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ اچھا ہوتا تم ہوش میں ہی نہ آتی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ہوش میں آ کر میری زندگی کو برباد کر دو گی تو میں تمہیں زہر کا ٹیکا لگا دیتا۔ ابھی وہ اس سے بات کر ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ عباد مبادہ دروازہ کھولو۔ بشرا بیگم بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی تھی۔ جانتی تھی اول تو عباد غصہ بہت کم کرتا ہے، لیکن جب کرتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ عباد نے جیسے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ اس وقت اس کا چہرہ زرنش کے چہرے کے قریب تھا اور وہ آنکھیں بند کیے کانپ رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور جا کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی والدہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ کیا کیا تم نے بچی کے ساتھ؟ بشرا بیگم فوراً سے زرنش کے پاس آئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگا، کچھ نہیں کیا میں نے امی، مجھے آپ پر افسوس ہے۔ آپ کو میں ایسا لگتا ہوں کہ ایک لڑکی کی عزت کو برباد کر دوں گا؟ مجھے دوسروں کا افسوس نہیں، مجھے آپ پر افسوس ہے کہ آپ کو اپنے خون پر شک تھا یا پھر اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں تھا۔ عباد کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملا رہے تھے۔ بشرا بیگم نظریں چرا گئیں جس وقت سچویشن تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اب لگ رہا تھا جیسے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر گئی ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا، دونوں ہاتھوں سے اپنے بال اس نے پکڑ لیے۔ غصہ اس قدر تھا کہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جتنی تذلیل اس کی ہو چکی تھی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا، میں کل ہی اس لڑکی کا اور اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواؤں گا اور اس رپورٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو کرنے والا کوئی اور ہے۔ میرے بے گناہ ثابت ہوتے ہی یہ لڑکی سب کے سامنے اپنے منہ سے کہے گی کہ میں بے قصور ہوں اور اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے صرف آپ کے مجبور کرنے پر یہ نکاح کیا، ورنہ میں مر جاتا، اس لڑکی سے نکاح نہیں کرتا۔ اس کی والدہ عباد کی بات سن کر ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، اس کا بھائی تم پر کیس کر دیتا، تمہیں جیل بھیج رہا تھا۔ عباد کہنے لگا، تو بھیج دیتا، میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکتا تھا کیونکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میری ایک ٹیسٹ رپورٹ مجھے بے قصور ثابت کر دیتی اور میں باعزت جیل سے باہر رہا ہو جاتا۔ لیکن آپ نے یہ جو نکاح کا بوجھ میرے سر پر ڈالا ہے نا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا اور دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ زرنش کا جیسے رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ بشرا بیگم اس کے برابر میں ہی اپنے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کبھی زرنش کو دیکھنے لگیں جو واقعی بے قصور تھی، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کس نے کیا کیا۔ اس کا علاج عباد ہی تو کر رہا تھا، اور جس طرح سے نرس نے یہ بتایا تھا وہ تو اسے دبی دبی دھمکیاں دیتا تھا، تو یقیناً اس لڑکی کا شک عباد پر ہی جاتا۔ ساری باتیں سن کر تو ماں ہوتے ہوئے بھی بشرا بیگم نے بھی بیٹے پر شک کیا تھا، لیکن اب انہیں اپنا بیٹا بھی بے قصور ہی لگ رہا تھا۔ زرنش کو انہوں نے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروایا، کہنے لگی، چپ ہو جا،
میں نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ سب کیا، لیکن بیٹا ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ بڑی مشکل سے زرنش لیٹ کر سوئی تھی اور بشرا بیگم بھی نیچے نہیں گئی تھی، بلکہ اس کے برابر میں ہی لیٹ کر سو چکی تھی۔ لیکن صبح زرنش کو لگا جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو یہ بات اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا چلو اٹھ کر بیٹھو، تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اس کی آواز سن کر بشرا بیگم بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ صبح صبح کہاں بچی کو لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگا پوری رات میں سویا نہیں، مجھے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا ہے۔ میرا کریئر، میرا مستقبل، اس لڑکی نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ کہنے لگی تم چھوڑو ابھی سے، لیکن یہ بات نے کچھ نہیں سنا۔ اسے گود میں بھر کر نیچے گاڑی میں لے جا کر بٹھا دیا اور اسے ایک دوسرے ہاسپٹل لے کر گیا۔ اپنا اور اس کا ٹیسٹ بھی کروایا اور ارجنٹ رپورٹ کے لیے کہا، لیکن پھر بھی 2 دن کا ٹائم دیا گیا تھا۔ وہ واپس اسے گھر لے کر آ گیا۔ نیچے بشرا بیگم کے کمرے میں ہی اسے جا کر لٹا دیا۔ دوپہر کو زرنش کے گھر والے آئے تھے اور اس کی والدہ روئے جا رہی تھی۔ وہ ماں کو دیکھ کر زرنش اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے تھے۔ اس کی ماں زرنش کے گلے لگ گئی۔ بشرا بیگم کہنے لگی دیکھیں آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن کرنے والا میرا بیٹا نہیں۔ وہ ٹیسٹ رپورٹ کروا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ بے قصور ثابت بھی ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ کہتے ہوئے بشرا بیگم رونے لگی۔ عباد اس وقت گھر پر نہیں تھا، اپنی ٹیسٹ رپورٹ ہی لینے گیا تھا۔ وجاہت کہنے لگا دیکھیں جھوٹی رپورٹیں بنانا آپ کے بیٹے کے لیے مشکل نہیں۔ بشرا کہنے کی ہر بات کا قصوروار میرے بیٹے کو مت ٹھہرائیں۔ آپ لوگ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ جو کچھ آپ کی بہن کے ساتھ ہوا وہ کرنے والا میرا بیٹا ہی تھا۔ وجاہت کہنے لگا نرسوں کے بیان اور ویڈیو فوٹیج کے بعد بھی آپ یہ بات کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بیٹا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ ویڈیو میں کسی کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس پورے ہاسپٹل میں صرف ایک میرا بیٹا ڈاکٹر تو نہیں تھا جو آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں، وہاں پر تو اور بھی ڈاکٹرز تھے۔ میرا بیٹا کوئی آج تو ڈاکٹر نہیں بنا، وہ تو پچھلے کئی سالوں سے اپنی ڈیوٹی وہاں پر سر انجام دے رہا ہے۔ آج سے پہلے تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ اسی وقت عباد بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وجاہت کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ رپورٹ اس نے وجاہت کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ کہنے لگا دیکھ لو، اس رپورٹ میں ساری سچائی لکھی ہے، میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اسی لیے چلو شاباش، اٹھاؤ اپنی بہن کو اور لے جاؤ اسے یہاں سے۔ اسے طلاق میں لفظی طور پر بھی دے دوں گا اور کاغذی طور پر بھی۔ وجاہت نے وہ رپورٹ دیکھی، پھر کہنے لگا ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے تمہارے لیے ایسی رپورٹس تیار کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں۔ وہ کہنے لگا تو جاؤ، تم جا کر ٹیسٹ کروا لو، تمہاری جہاں تسلی ہوتی ہے وہاں لے جاؤ اسے۔ وجاہت نظر چرا گیا تھا۔ البتہ آمنہ بیگم بشرا بیگم کے پاس آئیں اور کہنے لگی زیادتی میری بچی کے ساتھ ہوئی ہے، اگر آپ کے بیٹے نے نہیں بھی کی، لیکن اس وقت یہی مجرم ثابت ہوا تھا، لیکن میری بچی کی زندگی برباد مت کریں۔ پہلے ہی بدنامی کا دھبا اس کے دامن پر لگ چکا ہے، اب طلاق کا دھبا مت لگائیں۔ آمنہ بیگم بشرا بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زرنش تو خود پریشان ہو گئی تھی۔ اگر یہ نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیونکہ اس نے اپنے کمرے میں ڈاکٹر عباد کے علاوہ کسی مرد کی آواز نہیں سنی تھی۔ بہرحال جب بڑوں نے مداخلت کی تو وجاہت اور عباد دونوں ہی ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ وجاہت جا کر باہر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور عباد بھی غصے سے اسے گھور کر دیکھتا اپنی گاڑی چلا کر کہیں جا چکا تھا۔ آمنہ اور بشرا بیگم نے ایک دوسرے سے بات چیت کی تھی۔ آمنہ بیگم تو ہاتھ جوڑ چکی تھیں، جبکہ بشرا بیگم ان کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگیں فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میرا یہ بات برا نہیں ہے، میں جانتی ہوں غصے کا تیز ہے، ظاہری سی بات ہے، جب بیٹھے بٹھائے کردار پر الزام لگ جائیں تو تھوڑا بہت رد عمل تو ہوتا ہی ہے۔ بس میری یہ دعا ہے کہ زرنش بیٹی کے ساتھ جس نے بھی غلط کیا ہے وہ اصل گنہگار پکڑا جا سکے۔ اپنی بیٹی سے ملنے کے بعد آمنہ وہاں سے جا چکی تھی اور زرنش چپ چاپ سر جھکائے وہیں اس کمرے میں بیٹھی رہ گئی، وہ اصل گنہگار پکڑا جا سکے۔ بار بار بشرا بیگم اپنے بیٹے کو کالز کر رہی تھیں۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ کتنے ہی گھنٹوں تک فضول میں گاڑی ادھر ادھر دوڑانے کے بعد جب وہ گھر لوٹا تھا تو آنکھوں میں نیند تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ بے تحاشا روتا رہا۔ سامنے ہی اس کی ماں صوفے پر بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔ آج تک اس نے اپنی ماں کو کبھی اتنا پریشان ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ ہر وقت بچوں کی طرح اپنی ماں کو تنگ کرتا رہتا، لاڈ کرتا رہتا تھا اور انہیں خوش رکھتا تھا۔ آج پہلی بار اس کی وجہ سے اس کی ماں پریشان تھی اور اس کی وجہ وہ زرنش تھی۔ وہ نہیں یوں صوفے پر بیٹھے بیٹھے سویا دیکھ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ آگے بڑھ کر کہنے لگا مما آپ یہاں پر کیوں سو رہی ہیں؟ کمرے میں جا کر سو جاتی۔ بیٹے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کہنے لگی آ گئے بیٹا،
کہاں چلے گئے تھے تم؟ میری تو تمہارے لیے دعا کرتے کرتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ آخر کتنا تڑپاؤ گے اب اپنی ماں کو، بس کر دو نا۔ وہ روتے ہوئے اپنے بیٹے کے سینے سے لگ چکی تھی اور وہ بھی اپنی ماں کو سینے سے لگا گیا تھا۔ کہنے لگا، ماما ہم دونوں ماں بیٹا کتنا خوش تھے نا اپنی زندگی میں۔ ہماری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، مگر ہماری خوشیاں برباد کرنے والی کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کو اتنی اذیتیں، اتنی تکلیف دوں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی خود کو مار دے گی۔ یہ سن کر بشرا بیگم فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کہنے لگیں کہ بالکل نہیں بیٹا، خبردار، جو تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کا سوچا تو وہ بچی معصوم ہے۔ ذرا خود سوچو، اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو اس کے ساتھ کسی نہ کسی نے تو کیا ہوگا۔ تم ڈاکٹر تھے، 1 ہفتے تک تم اس کا علاج کرتے رہے، بجائے غصے سے ایک دوسرے کو باتیں سنانے کے اور نفرتیں بڑھانے کے۔ تم دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے تاکہ حقیقت سب کے سامنے آ سکے۔ آخر کیوں وہ تم پر الزام لگا رہی ہے؟ بات کو کھل کر ایک دوسرے سے کرو تاکہ سب سمجھ میں آئے۔ وہ بیوی ہے تمہاری، اب تم دونوں کے بیچ کوئی پردہ نہیں۔ کھل کر ایک دوسرے سے سب کچھ کہو۔ یہی بات وہ زرنش سے بھی کر چکی تھی۔ زرنش نے تو بس اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اکیلے میں عباد سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی، کہیں وہ اسے غصے میں مار ہی نہ دیتا یا کسی طرح کی کوئی اذیت نہ پہنچاتا۔ مگر بشرا بیگم کے سمجھانے پر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ عباد اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی ہوئی زرنش تھوڑی سی سمٹی تھی۔ وہ چلتا ہوا آیا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بات کرے، مگر پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، تمہیں کیوں لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ زرنش نے خود پر ضبط رکھتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ مجھے اس کمرے میں صرف آپ کی اور 2 نرسوں کی آواز آتی تھی، اس کے علاوہ مجھے کسی مرد کی آواز کبھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ اس سے مکمل تفصیل پوچھ رہا تھا اور وہ بتا رہی تھی کہ بدھ اور جمعرات کی رات کو اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس نے خود پر کسی طرح کا کوئی غلط رویہ نہیں محسوس کیا تھا۔ بدھ کی رات کو سب سے پہلے کسی نے اس کے وجود پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی، اسے لگا شاید نرس ہے جو اس کے دل کی دھڑکن چیک کر رہی ہے، مگر اس نے تو دھیرے دھیرے اس کا گاؤن ہی کھول دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے جو کچھ ہوا تھا بتا رہی تھی اور عباد چپ چاپ اس کی کیفیت کو سن رہا تھا۔ اس نے جس طرح کڑی سے کڑی ملائی تھی اور اس پورے واقعے کو عباد سے جوڑا تھا، وہ سب کچھ اسے بتا چکی تھی، اور عباد ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، تم سچ مچ ڈفر ہو، پاگل ہو۔ اس سے تو اچھا تھا تمہاری یادداشت ہی چلی جاتی۔ میں تمہیں دوائی کی ڈوز کی بات کیا کرتا تھا، میں جو کہتا تھا کہ آج رات پھر میں تمہارا اچھے سے علاج کروں گا، تو وہ ایک انجیکشن تھا۔ میں تمہاری قوت مدافعت بڑھانے کے لیے، تمہارے دماغ کو زیادہ دیر بیدار رکھنے کے لیے تمہیں روز رات کو انجیکشنز لگاتا تھا تاکہ تمہارا دماغ مکمل طور پر بیدار ہو جائے اور تم اس نیند کی کیفیت سے نکلو۔ زرنش روتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کی ٹانگیں اب کچھ کچھ کام کرنے لگی تھیں، مگر وہ سہارے کے بغیر چل نہیں سکتی تھی۔ وہ کہنے لگا، یاد کرو، کچھ تو یاد کرو، وہ تم سے اور کیا کچھ کہتا تھا؟ زرنش کہنے لگی کہ ہاں، وہ بڑی گندی گندی باتیں کرتا تھا، میرے وجود پر کامنٹ پاس کرتا تھا۔ مجھے تو کہتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہے۔ غصہ تو عباد کو بھی آنے لگا تھا۔ ذہن پر زور دے کر وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس سے پہلے تو بس غصہ اور اکڑ ہی تھی جس نے دونوں کے دماغ پر پردے ڈال رکھے تھے۔ عباد نے کچھ سوچا اور اگلے ہی پل اس کے ذہن میں کئی دھماکے ہوئے۔ زرنش سے کہنے لگا، دعا کرو جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہی سچ نکلے، کیونکہ اگر ایسا ہوا نا تو تمہارے گنہگار کو، بلکہ میرے گنہگار کو میں پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑ کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جنونی انداز میں اٹھا تھا۔ زرنش تو سمجھ ہی نہ پائی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ بغیر پوری بات بتائے اس کمرے سے جا چکا تھا۔ زرنش صبح کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح بعد سیدھا اسی ہاسپٹل گیا تھا۔ اس ہاسپٹل میں داخل ہونے پر پابندی لگائی گئی تھی، اسی لیے اس نے اپنا حلیہ تھوڑا سا بدل دیا تھا۔ شیو تو ویسے ہی اس کی بڑھی ہوئی تھی، بال بھی پہلے سے کافی بڑھ چکے تھے۔ آنکھوں پر چشمہ اور چہرے پر ماسک لگائے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا اور چلتا ہوا اس وارڈ میں داخل ہوا جس میں زرنش ایڈمٹ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہا تھا، سامنے اسے ایک وارڈ بوائے دکھائی دیا جو اس وقت پوچھا لگا رہا تھا۔ اس کی تیز شاطر نظریں عباد محسوس کرنے لگا۔ وہاں پر جتنے بھی مریضوں کے ساتھ آئی ہوئی عورتیں تھیں یا لڑکیاں تھیں، وہ ان کو بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
ایک مرد ہی دوسرے مرد کی شاطر نظروں کا پیمانہ ناپ سکتا ہے۔ وہ اس وقت اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس وارڈ کی صفائی یہی شخص کر رہا تھا۔ جب سے زرنش یہاں پر ایڈمٹ تھی پورا دن عباد اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جیسے شام ہوئی اس وارڈ میں رش کم ہوا تو عباد نے اسے دیکھا جب وہ بڑے ہی دھیان سے ایک کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہاں پر بھی ایک معصوم 13 سالہ لڑکی کو ایڈمٹ کیا گیا تھا جو کہ چھت پر کھیلتے ہوئے چھت سے گر چکی تھی اور دماغ میں خون جم چکا تھا۔ ابھی تک اس بچی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بچی کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، اگرچہ بچ بھی گئی تو زندہ لاش ہی رہے گی۔ اس کمرے میں پوچھا لگانے کے بہانے وہ داخل ہوا تھا اور آس پاس دیکھنے کے بعد اس نے بڑے ہی دھیان سے اس بچی کے وجود پر گستاخیاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ بے باکی سے اپنا ہاتھ اس کے وجود پر پھیر رہا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے گاؤن کو نیچے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا عباد اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس وقت جس کمرے میں وہ لڑکی رکھی گئی تھی وہاں پر کیمرہ نصب نہیں تھا، مگر وہ اپنے موبائل میں مکمل واقعہ ریکارڈ کر چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے وارڈ بوائے کو گریبان سے پکڑ لیا اور مارنے لگا۔ وہاں پر لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہاسپٹل کا باقی کا عملہ اور سینئر ڈاکٹر بھی آ چکے تھے۔ عباد کو وہاں پر دیکھ کر سوال کرنے لگے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ وارڈ بوائے کو سب کے قدموں میں گرا چکا تھا اور ویڈیو دکھانے لگا کہ حقیقی مجرم میں نہیں، یہ دیکھیے اس نے تو معصوم بچی کو بھی نہیں بخشا، کیسی غلیظ حرکتیں کر رہا ہے۔ اس ہاسپٹل میں اگر کچھ غلط ہوا تھا تو وہ کرنے والا میں نہیں بلکہ یہ وارڈ بوائے تھا۔ وہ اس کو مکے پر مکے مار رہا تھا مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحب جی میں غریب آدمی ہوں، یہاں پر نوکری کرتا ہوں، یہاں پر آنے والی سب میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، میں تو بس اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا کہ کتنی پیاری بچی ہے، میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ مگر تبھی وہاں پر ایک نرس آگے بڑھی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی آج صبح جب میں اور میرے ساتھ موجود ساتھی نرس دوسرے وارڈ میں ایک بچی کے بیڈ کی چادر بدل رہے تھے تو ہم نے اس پر سرخ دھبے دیکھے تھے۔ وہ بچی تو محض 12 سال کی تھی۔ ہم کچھ سمجھ نہ پائے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، مگر چیک کرنے پر یہ بات واضح ہوئی کہ اس بچی کے ساتھ بھی کسی نے غلط کیا ہے۔ فوراً اس وارڈ بوائے نے اس بچی کا DNA کیا گیا، جس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی کہ یہ وارڈ بوائے تھا جس نے ایک معصوم بچی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں غلط کیا تھا۔ اس کے بعد زرنش اور اس وارڈ بوائے کا بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ جب ڈاکٹر نے وہ رپورٹ عباد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے انتہائی شرمندگی سے کہا تھا، ہم معافی چاہتے ہیں عباد صاحب، آپ پر جھوٹے الزام لگائے گئے۔ اس رپورٹ میں تو صاف صاف یہی ریزلٹس آئے ہیں کہ زرنش کے ساتھ جو غلط کام کیا گیا وہ کرنے والا بھی یہی وارڈ بوائے ہی تھا۔ وہ سبھی لوگ جو ڈاکٹر عباد پر جملے کس رہے تھے وہ شرمندہ سے ہو چکے تھے اور اس وارڈ بوائے کو پکڑ کر اس کی اچھی خاصی درگت بھی بنا دی گئی تھی۔ عباد غصے سے گھر آیا اور زرنش کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ زرنش کے بھائی وجاہت کو بھی اس نے بلا لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہے آپ لوگوں کا اصل مجرم۔ وجاہت نے تو اس کا منہ توڑ کر رکھ دیا تھا، 2 دانت بھی توڑ دیے تھے۔ وہاں پر پولیس بھی آ چکی تھی اور مکمل انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس وارڈ بوائے کو پکڑ لیا گیا تھا۔ جو بھی تھا بلا شبہ ڈاکٹر عباد کا کردار صاف ہو چکا تھا، مگر زرنش کی عزت تو یوں ہی تار تار ہو چکی تھی۔ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ وجاہت بھی شرمندگی سے ڈاکٹر عباد سے معافی مانگنے لگا، مگر عباد پرسکون تھا۔ زرنش روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ بھائی پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں عباد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ مگر وجاہت کہنے لگا یہ کیا بے وقوفی ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، الزام تم نے لگایا تھا، تم ہی عباد سے معافی مانگو گی اور اس کے بعد جو تمہارا اور عباد کا فیصلہ ہوا ہم وہ قبول کریں گے۔ پورے راستے وہ خاموش رہی تھی۔ عباد اسے لے کر گھر آ چکا تھا۔ گھر میں آتے ہی وہ روتے ہوئے اپنی ساس کے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ کیسے ہوا، مگر میں نے آپ کے بیٹے پر غلط الزام لگایا جبکہ حقیقت میں گنہگار کوئی اور تھا۔ عباد پیچھے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ بشرا بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی بیٹا اچھا ہوا تمہارا مجرم کیفر کردار تک پہنچ گیا، کوئی بات نہیں، تمہارا مجرم پکڑا گیا اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ بس اتنا کافی ہے کہ وہ عباد کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، جبکہ عباد کہنے لگا تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اسے اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتا، میری ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے۔ زرنش رو رو کر یہی دعا کر رہی تھی، اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اس کار ایکسیڈنٹ میں مر ہی جاتی، زندہ نہ بچتی۔ عباد کے سامنے اسے جی بھر کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات وہ اس قدر ایموشنلی ڈسٹرب ہوئی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس گھر کی چھت سے کود کر اپنی جان دے دے گی۔ رات کا پہر تھا جب ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ چھت پر گئی
ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ ریلنگ پر کھڑی تھی۔ نیچے دیکھنے پر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عباد کی ناراضگی اور شرمندگی کا مزید سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے ریلنگ سے چھلانگ لگانا چاہی تو تبھی کسی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بڑی مضبوطی سے اسے نیچے اتارا تھا۔ اسے باہوں میں بھر کر غصے سے دھاڑ کر کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ میں تمہیں ایک مصیبت سے نکالتا ہوں تو تم دوسرے میں اپنا سر منہ پھنسانا شروع کر دیتی ہو۔ یہ کیا پاگل پن تھا؟ عباد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے نیچے گر گئی۔ اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں اس شرمندگی کے ساتھ نہیں جی پا رہی۔ بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ بے شک آپ مجھے ذلیل اور رسوا کر لیں، جو آپ کے دل میں آئے آپ کر لیں، لیکن میرے دل پر جو بوجھ ہے اسے کم کر دیں۔ میں مزید اس بوجھ کے سہارے نہیں جی سکتی۔ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ روئی جا رہی تھی اور عباد اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اس قدر بے بس دیکھ کر اس کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ کہنے لگا، رو لو، جتنا رونا ہے رو لو۔ جب رو رو کر تھک جاؤ گی نا تو پھر بتانا، تبھی میں تم سے بات کروں گا۔ وہ بھی کچھ فاصلے پر وہیں زمین پر بیٹھ چکا تھا جب آسمان پر بادل گرجنے کے بعد بارش شروع ہو چکی تھی۔ دونوں ہی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ زرنش رو رو کر چپ ہو چکی تھی اور بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ عباد کو دیکھنے لگے، جو بڑی سرشار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، رو رو اور رو لو، جتنا رونا ہے رو لو، شاباش۔ تمہاری سنگت میں تو دیکھو بادل بھی رو رہے ہیں، لیکن مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ وہ ہچکی باندھ کر کہنے لگی کہ آپ اب ایسے میرا مذاق تو نہ اڑائیں۔ دیکھیں، آپ کو مجھے سزا دینی ہے تو دے دیں، میں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے۔ عباد کہنے لگا، ہاں سزا تو میں تمہیں دوں گا اور اچھی خاصی دوں گا، اتنی دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ زرنش کہنے لگی کہ میں تیار ہوں، جو چاہے سزا دے دیں۔ عباد نے فوراً اپنی آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیلائیں۔ کہنے لگا، پکا نا؟ بعد میں پھر انکار تو نہیں کرو گی کہ مجھے یہ سزا قبول نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ویسے بھی مجھ جیسی لڑکی کو سزا ہی ملنی چاہیے، جو اپنی جان بچانے کے لیے ہاسپیٹل پہنچی تھی مگر وہاں پر اپنی عزت ہی گنوا بیٹھی۔ مجھ جیسی لڑکی کو تو کوئی بھی اپنانا نہیں چاہے گا، آپ جیسا شریف شخص تو بالکل بھی نہیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر ہی جاؤں۔ اس کے یہ الفاظ عباد کے دل پر خنجر کی طرح کام کر رہے تھے۔ وہ فوراً سر جھٹک کر کہنے لگا، بات کو بدلنے کی کوشش مت کرو لڑکی، وعدہ کرو کہ میری ہر سزا کو قبول کرو گی۔ وہ ہاں میں سر ہلا چکی تھی کہ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کہنے لگا کہ اب اٹھ جاؤ، پہلے ہی اب جا کر تمہارے وجود کے پرزے ٹھیک سے کام کرنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ بارش کے پانی میں پھر سے تمہارے پرزوں میں زنگ لگنا شروع ہو جائے اور کسی روبوٹ کی طرح وہیں پر اٹک کر رہ جاؤ۔ اس کی اس بات پر زرنش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ فطرتاً تو وہ ایسی ہی تھی، اپنے بارے میں کسی کی بری بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر شرمندگی کے تحت وہ عباد کی اس بات کا جواب نہ دے سکی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے دھیرے لڑکھڑا کر چلتی اندر آ چکی تھی۔ جیسے ہی الماری کی طرف بڑھی تاکہ کپڑے چینج کر سکے تو وہ فوراً اسے روک چکا تھا۔ کہنے لگا، کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، کپڑے چینج کرنے۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی کہ تم جا کر کپڑے چینج کرو۔ وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ آپ نے تو کہا تھا مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی، تو اب کیا ان کپڑوں میں تو میں نہیں سو سکتی نا؟ بات کہنے لگا، کس نے کہا تم ان کپڑوں میں سو گی؟ وہ اس کے سوالات سے زچ ہو چکی تھی۔ چپ چاپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، پھر بتائیں میں کیا کروں؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کہنے لگا، میں جو کہوں گا وہ کرو گی؟ وہ اپنی گرم سانسیں اس کے ٹھنڈے گیلے چہرے کے قریب لا کر بولا تو اس کے وجود میں ایک جھرجھری سی آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی،
मतलब کیا ہے آپ کا؟ عباد مسکرا کر کہنے لگا، مطلب تو کچھ نہیں ہے، تمہیں سزا دینے کا سوچ رہا ہوں۔ چلو شاباش، میری سزا میں پورا ساتھ دو میرا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا تھا۔ زرنش اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جب زرنش کو عباد کہنے لگا، میری شرٹ کے بٹن کھولو، وہ شرمائی تھی، کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا، شوہر ہوں تمہارا، کوئی وکرا کام نہیں کہہ رہا، یہی کہہ رہا ہوں کہ میری شرٹ کے بٹن کھولو۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے شرٹ کے بٹن کھول چکی تھی۔ اس کے چوڑے سینے پر نظر پڑتے ہی وہ شرما گئی۔ جب وہ کہنے لگا، اتارو میری شرٹ، وہ شرٹ اتار چکی تھی اور اپنی آنکھیں شرم سے بند کر گئی۔ جب یہ بات کہنے لگا، اب میری باری ہے، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اس کی فراک کی زپ کھولنے لگا۔ زرنش کسمسائی تھی، کہنے لگی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، عدلے کا بدلہ، بھئی تم نے ابھی میری شرٹ اتاری ہے تو اب میں تمہاری بھی فراک اتاروں گا۔ شرم کے مارے زرنش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے سزا دینی تھی نا، تو یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات کہنے لگا، میرا سزا دینے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، بس آج کی رات میں اپنی ساری بدنامی کا بدلہ تم سے لوں گا، اور اس انداز میں لوں گا کہ صبح تم چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر اس کی فراک کی زپ کھول چکا تھا اور پھر اس کے وجود سے ہر ایک پردے کو مکمل طور پر آزاد کر گیا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، وہ اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا اور پھر کہنے لگا، بچ کر دکھاؤ اب مجھ سے۔ دھیرے دھیرے وہ اس پر حاوی ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ باہر بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی، اور اس شور میں زرنش کی آواز اور دبی دبی سسکیاں کہیں دب کر رہ چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا تھا، کہنے لگا کہ آج کی رات کے بعد تمہارے ماضی میں کچھ بھی برا یاد نہیں رہے گا، تمہارے وجود پر، تمہاری روح پر صرف اور صرف میرا حق۔ آج کی رات سے تم صرف یہ بات کو یاد رکھو گے، جس نے تمہاری روح تک کو اپنے لمس سے سرشار کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی شدتوں سے سسکنے پر مجبور کرنے لگا۔ یوں ہی پوری رات گزر چکی تھی۔ اگلی صبح جب زرنش کی آنکھ کھلی تو کافی نکھری اور پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر عباد اس کے پاس ہی بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی تو وہ ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہے آپ کو؟ ویسے ہی میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی، اور اوپر سے کل رات جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے دوبارہ سے میری ٹانگیں سن ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ بہت برے ہیں آپ۔ یہ بات کہنے لگا، لو بھلا، ایک تو میں نے تمہارے لیے اتنی اچھی سزا تجویز کی، تم پر سختی نہیں کی، اور پھر بھی مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ وہ خود کو اس کے حصار سے نکلوا کر ہنس کر واش روم میں بھاگ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں کمرے سے باہر نکلے تو بشریٰ بیگم نے دونوں کو دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ دونوں کی طرف اچھالی تھی۔ دل ہی دل میں دعائیں دینے لگیں کہ شکر ہے بچوں کے بیچ اب سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا۔ دوسری جانب آمنہ بیگم اور وجاہت دونوں ہی پریشان تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اگر عباد نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ وہ گھر میں یوں ہی اداس سے بیٹھے تھے جب گھر میں زرنش داخل ہوئی تھی۔ زرنش کو دیکھ کر آمنہ بیگم کا تو کلیجہ حلق میں آ گیا، مگر ساتھ مسکراتے ہوئے عباد کو دیکھ کر جیسے ان کے حواس بحال ہوئے تھے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں سے اور بھائی سے ملی تھی۔ وجاہت بھی تھوڑا جھجک رہا تھا، نادم تھا، مگر عباد نے گویا سب کچھ بھلا کر اپنے سالے کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اور دونوں یوں باتیں کرنے بیٹھ چکے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہیں وہ آمنہ بیگم کو بتا چکی تھی کہ بے فکر رہیں، عباد برا لڑکا نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آمنہ بیگم تو اپنے داماد کے لاڈ اٹھانے لگی تھی۔ یہاں پر پورا دن گزارنے کے بعد رات کا کھانا کھا کر دونوں واپس گھر کی طرف لوٹ آئے تھے، اور آنکھیں موند کر زرنش گہری سانس خارج کر چکی تھی۔ عباد اس کا ہاتھ پکڑ کر کار ڈرائیو کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں ہنی مون پر جانا چاہتا ہوں، 10 دن کی چھٹیاں تو مجھے مل ہی جائیں گی، اور مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کی امی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، بھلا وہ اکیلے گھر میں کیا کریں گی۔ یوں ہی کھٹی میٹھی باتوں میں یہ سفر آگے بڑھ رہا تھا، اور زرنش اپنا سر عباد کے کاندھے پر رکھ چکی تھی۔